قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخر الآية. وقال في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب إلى آخر الآية. محترم حضرات، اصل دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد اللہ کی یاد اور اللہ کے قوانین پر عمل کرنا ہے، اور یہ چیز آسان ہوتی ہے قیامت کے استحضار سے کہ ہمیں یہاں سے جا کر اللہ رب العزت کے حضور ہر چیز کا جواب دینا ہے، اور ہماری ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، لیکن وہ کوئی چیز قانون کے خلاف نہیں کرتا، اسی لیے انسان کے تمام اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ یہ تم نے کیا تھا، اور اس کے ثبوت، اس کے گواہ یہ چیزیں ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ قیامت کے دن کئی طرح کی گواہی ہوگی۔ ایک تو انسان کے اعمال کے متعلق زمین سے گواہی لی جائے گی۔ زمین بولے گی کہ انسان نے اس پر اچھے اعمال کیے تھے یا برے اعمال کیے تھے۔ جب زمین بولے گی تو انسان اس پر تعجب کرے گا، زمین سے پوچھے گا، گویا وہ زمین سے پوچھے گا تیرے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں تھی تو کیسے بول رہی ہے؟ تو زمین یہ کہے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، جس اللہ نے مجھے خاموش رکھا تھا اسی اللہ نے مجھے بولنے کی قوت بخشی ہے۔ دن کی گواہی ہوگی، وقت کی گواہی ہوگی، انسان کے اعضاء کی گواہی ہوگی۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اعضاء کی گواہی اس طرح ہوگی کہ انسان اپنی زبان سے اپنے گناہوں کو تو ظاہر نہیں کرے گا، اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرے گا، تو باری تعالیٰ کے یہاں اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کے اعضاء بولیں گے۔ اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا کہ بتاؤ کیا 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 تھا، تو اس کے اعضاء بولیں گے کہ یہ کیا تھا۔ تو اسی کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ انسان جب یہ منظر دیکھے گا تو اس تعجب کرے گا کہ ان چیزوں میں بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، کیسے بول رہی ہیں؟ تو اس کے اعضاء اس کو جواب دیں گے ہمیں اس ذات نے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے بولنے کی صلاحیت بخشی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کے اندر آواز کہاں سے آئی؟ جس اللہ نے اس گوشت کے ٹکڑے میں بولنے کی صلاحیت بخشی ہے وہی اللہ رب العزت اس ہاتھ میں، اس پیر میں اور اس آنکھ میں اور اس ناک میں بولنے کی صلاحیت قیامت کے دن پیدا کر دے گا۔ تو اسی کو انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے بولنے کی صلاحیت بخشی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت بخشی، جس نے زبانوں میں بولنے کی صلاحیت بخشی ہے، اسی نے ہمیں بھی بولنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ وہ گوشت کے ٹکڑے ہیں اور یہ اعضاء بھی گوشت کے ٹکڑے ہیں، بس حکم ربی ابھی اس طرف ہے، قیامت کے دن اس طرف ہوگا۔ اسی طرح پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی، پھر باری تعالیٰ کی گواہی ہوگی کہ جیسے باری تعالیٰ کی گواہی کی مثال ایسی سمجھ لیجئے جیسے قوم میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی آدمی اپنے گناہوں کا، اپنے جرم کا اعتراف نہ کرے تو قوم کا بڑا کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ہاں میں نے بھی یہ کام تمہیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح آخر میں باری تعالیٰ کی گواہی ہوگی، باری تعالیٰ گویا کہ فرمائے گا کہ ہاں میں نے بھی تمہیں دیکھا ہے یہ کام کرتے ہوئے۔ جس طرح قوم کا بڑا کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ہاں میں نے تمہیں دیکھا ہے یہ کام کرتے ہوئے، اب آخر میں باری تعالیٰ کی گواہی ہوگی۔ یہ سب چیزیں
باری تعالیٰ انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے دنیا میں، وہ اللہ رب العزت نے اپنے قوانین پر عمل کرنے کے لیے اور اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ساری بلڈنگ اور ساری دنیا کا مٹیریل اور ذرہ ذرہ جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے وہ صرف انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی کو اقبال نے فرمایا، تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا۔ تو راز کن فکاں دنیا، یعنی تو دنیا کا راز ہے، دنیا تیرے لیے بنائی گئی ہے، تو اس کا راز ہے، اس راز کو سمجھ، اپنی آنکھیں کھول۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے کا وقت آیا تو اس چیز کا اعلان فرشتوں میں کیا گیا، اور فرشتوں کو یہ بات بھی بتا دی گئی کہ جو مخلوق انسان مٹی سے پیدا کی جائے گی اس کے اندر شریر بھی ہوں گے اور نیک بھی ہوں گے۔ تو فرشتوں نے ڈرتے ڈرتے باری تعالیٰ سے یہ بات عرض کی کہ جب اس میں شریر بھی ہوں گے اور نیک بھی ہوں گے تو وہ خلافت فی الارض، زمین میں اللہ کی خلافت کو اور اللہ کے قانون کو کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو جنات بھی پیدا کیے گئے، انہوں نے بھی وہ بھی یہ کام نہ کر سکے، ان میں بھی شریر تھے اور ان میں بھی نیک تھے، تو آدم اس کام کو کیسے انجام دے سکتا ہے؟ اس کام کے تو فرشتے زیادہ مستحق ہیں، ان میں تو کوئی شریر نہیں ہے، جس کام کا ان کو حکم دے دیا گیا وہ کرتے ہیں۔ فرشتوں نے ڈرتے ڈرتے باری تعالیٰ کے حضور یہ بات عرض کی۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ چیز جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں آدم کو سکھائیں اور وہی چیزیں فرشتوں کو سکھائی گئیں۔ فرشتوں سے کہا کہ ذرا وہ چیزیں بتاؤ جن کا تمہیں علم دیا گیا ہے، جو چیزیں تمہیں سکھائی گئی ہیں۔ تو فرشتوں نے معذرت کر دی کہ باری تعالیٰ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو اسی چیز کا علم ہے جس کا تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ گویا انہوں نے اپنی معذرت ظاہر کر دی کہ خلافت فی الارض اور زمین میں اللہ کی خلافت کے مستحق جو ہیں وہ آدم ہی ہیں، ہم زمین میں خلافت کے مستحق نہیں ہیں۔ پھر باری تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ ذرا تم وہ چیزیں بتاؤ۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آدم کو بھی نہ معلوم ہو، جیسے فرشتوں کو معلوم نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے فرمایا کہ آدم وہ چیزیں بتاؤ جس کا جو تمہیں سکھائی گئی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے فٹافٹ وہ چیزیں بتا دیں۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا، میں وہ چیزیں جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے، اور میں زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں میں سے ہر ایک چیز کو جانتا ہوں۔ پھر باری تعالیٰ نے آدم کی فضیلت ایک تو اس طرح سے ظاہر ہو گئی تھی، اور دوسرے طریقے سے فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کیا کہ تمام جنات اور تمام مخلوقات سے یہ کہہ دیا کہ اب آدم کو کعبہ بنا کر اس کے سامنے سجدہ کرو، آدم کو کعبہ بنا کر اس کو سجدہ کرو، اس کے سامنے سجدہ کرو۔ سجدہ تو باری تعالیٰ کی ذات کو ہوتا ہے، جیسے دنیا میں کعبے کی سمت میں سارے انسان سجدہ کرتے ہیں، کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا، باری تعالیٰ کو سجدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس آدم کو کعبہ بنا کر اللہ رب العزت کو سجدہ کرو۔ تو اسی کو باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آدم کو پیدا کیا تھا اور آدم کو اتنی ساری فضیلت دی، اتنا علم دیا، اور انہیں مسجود ملائکہ بنا دیا، تمام فرشتوں کا، تمام جناتوں کا، تمام مخلوقات کا انہیں کعبہ بنایا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ زمین کی خلافت کا حق ادا کریں گے، اور ان کی تمام اولاد اس قانون پر عمل کرے گی جو وہ لے کر آئیں گے۔ تو اس چیز سے، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے اور انسان کے پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف باری تعالیٰ کے قوانین پر عمل کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ جب باری تعالیٰ کے قوانین پر عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں، انسان کی زندگی گویا بے مقصد ہو گئی، اور اس کا استحضار اللہ کی اطاعت کی توفیق میں آسانی جو ہوتی ہے وہ قیامت کے استحضار سے ہوتی ہے۔
قیامت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قیامت کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اے انسان ذرا اپنی پیدائش پر غور کر، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر یا ایھا الناس انا خلقناکم من تراب، اے انسان ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب مٹی سے کیسے پیدا کیا ہے؟ ایک مرتبہ تو آدم کو پیدا کر دیا تھا مٹی سے، اور دوسری مرتبہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وہ کیسے پیدا کیا ہے؟ جب انسان گیہوں کا بیج زمین میں ڈالتا ہے، وہ مٹی کے اندر ملتا ہے اور مٹی کے اجزاء اس کے اندر ملتے ہیں، مٹی اور پانی اس میں اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ بڑھتا ہے۔ اس سے جانور کھاتا ہے یا انسان کھاتا ہے؟ جب انسان اسے کھاتا ہے تو اس کا خون بنتا ہے، پھر اس کا خون بن کر اسے مادہ تولید میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ جب انسان مرد و عورت کے باہمی تعلقات ہوتے ہیں نکاح کے ذریعے سے، تو مرد کی صلب سے وہ مادہ تولید منتقل ہو کر رحم مادر میں جاتا ہے۔ وہی مٹی جو انسان نے کھائی تھی، اللہ رب العزت نے اسے خون بنا کر مادہ تولید میں تبدیل کر کے رحم مادر میں پہنچایا، پھر اس کو دھیرے دھیرے بڑا کیا، آہستہ آہستہ اس کی نشو و نما کی، اس کے آنکھ کان بنائے، اسے خوبصورت انسان بنا کر دنیا میں پیش کیا۔ تو اللہ رب العزت فرمانا چاہتا ہے کہ دیکھو جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو ہم نے تمہیں پیدا کر دیا، اب جب تم مر جاؤ گے تو دوبارہ تمہیں پیدا کرنا کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری مثال دی وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ اور دوسری مثال دی کہ دیکھو زمین ایک دم خشک ہوتی ہے، زمین مر جاتی ہے، زمین مردہ ہوتی ہے، ہم اس پر آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس میں گھاس اگاتی ہے۔ تو آسمان سے برسنے والا پانی کوئی ہرا نہیں ہوتا، اس میں کوئی آسمان سے گھاس نہیں برستی، پیڑ پودے نہیں برستے، اس پانی کے ذریعے سے انسان کو بھی زندگی مل رہی ہے، زمین کو بھی زندگی مل رہی ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ جیسے ہم نے اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندگی دی ہے اور اس سے ہریالی اگائی ہے، اسی طرح ہم قیامت میں دوبارہ مردوں کو زندہ کریں گے۔ جیسے آسمان سے پانی برسایا اور مردہ زمین زندہ ہو گئی، اسی طرح قیامت میں ایک آواز ہوگی، اس کے ذریعے سے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ دونوں مثالیں اس لیے دی گئی ہیں کہ اللہ کو یہ بات بتانا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بلا شبہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور مردوں کو زندہ کرنا ہی کیا چیز ہے، اس سے بہت بڑی چیزیں وہ کرتا ہے، اور اس کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چونکہ یہ ایک اہم بات ہے، قیامت کو سمجھنا ایک اہم بات ہے، جس انسان کے دل میں قیامت کا استحضار نہیں ہوتا، اس کے گویا کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، کیونکہ ایک اہم مضمون تھا۔ باری تعالیٰ نے اس کو اور بھی بہت ساری جگہوں پر اس بات کو سمجھایا ہے کہ قیامت کیسے آئے گی، بار بار قیامت کا ذکر کیا ہے، دوبارہ یہاں پر قیامت کو بتایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ دیکھو کان کھول کر یہ بات سنو کہ قیامت ضرور آئے گی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت ضرور آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ضرور اٹھائے گا جو اپنے قبروں میں سو رہے ہیں، مردوں کو ضرور زندہ کرے گا۔ اور مردوں کو زندہ کر کے کیا ہوگا؟ مردوں کو زندہ کر کے سب لوگ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے اور ان سے سوال و جواب کیا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کا مضمون سمجھانے کے لیے باری تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، جو لوگ قیامت کو نہیں مان رہے تھے، قیامت کا ذکر کیا جا رہا تھا، ابو جہل جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ اسلام لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اللہ کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ایسا ہوا قیامت میں کہ باری تعالیٰ نے تم سے حساب لیا تو ہم بچا لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ،
جب جان حلق میں پھنس جاتی ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو، ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوتے ہو، گویا کوئی دوا ہوتی، ہر آدمی سوچتا ہے کہ کوئی دوا ہوتی، اس کو کھلا دی جاتی اور اس کی جان بچ جاتی۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب جان حلق میں پہنچ جاتی ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے، لیکن تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، تم نہیں دیکھ سکتے اس بات کو۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا، اگر تم کو قیامت کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو بچا لو، اس کی بس ایک سانس ہی تو ہے، ایک سانس روک لو۔ جب تم یہاں کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں مرنے کے بعد جب تمہارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوگا تو کیسے کر لو؟ چلو تم اسے بچا نہیں سکے۔ ایک بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چیز ہاتھ میں پکڑے ہوئے انسان ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، چھوٹ گئی چیز، چلا گیا انسان۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کی ایک سانس لوٹا کر لے آؤ۔ پہلی بات تو تم بچا نہیں سکے، اگر ٹھیک ہے بچا نہیں سکے، چلا گیا آدمی، اب تم اس کو لوٹا کر لے آؤ۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کو لوٹا لاؤ۔ اگر تمہارا یہ کہنا صحیح ہے کہ قیامت نہیں آئے گی اور اللہ رب العزت کوئی چیز نہیں، تو اس کو لوٹا لاؤ، اس کو لوٹا کر لے آؤ۔ اسی کو تو کہنے کا مقصد اور کہنے کا خلاصہ بس دو باتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی یاد کے لیے اور اپنے قوانین پر عمل کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان قوانین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے قیامت کے استحضار سے، اور قیامت کا استحضار میں جو سمجھتا ہوں وہ اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد اللہ والوں سے سیکھی جاتی ہے۔